خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ بس خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنے خاص بندے یعنی اولیاء کرام کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم، آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ الحمدللہ اہل سنت جماعت کو اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کرام کو، اپنے خاص بندوں کو اسی جماعت کے اندر پیدا فرمایا، اور نہ بلکہ گستاخان رسول کی جماعت کے اندر پیدا نہیں فرمایا، اور نہ ہی اس جماعت کے اندر اللہ تعالیٰ کے اولیاء کاملین پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو اسی جماعت کے اندر پیدا فرمایا جو رب العزت کے محبوب کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو مولانا حمید جنگری نے کیا خوب لکھا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط عقل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کرام کو اسی جماعت کے اندر پیدا فرماتا ہے جس جماعت کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ محبت ہو۔ تو الحمدللہ اہل سنت جماعت کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اپنے خاص بندوں کو، اولیاء کرام کو اسی جماعت کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اے لوگوں میں نے آپ کے پاس ایسے لوگ بھیجے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، جو آپ کو سیدھا راستہ بتائیں گے اور آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کے کام آئیں گے۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، آپ کا واقعہ کہ آپ کی موت کا قریب وقت تھا تو آپ کے پاس ایک شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا، اے فخر الدین رازی، کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا کتنے ہیں؟ تو امام فخر الدین رازی کہنے لگا کہ ہمارا خدا ایک ہے۔ تو شیطان نے کہا، ہے فخر الدین رازی کو اس پر کوئی دلیل پیش کر۔ تو امام فخر الدین رازی نے ایک دلیل پیش کی تو شیطان نے اس کو بھی رد کر دیا۔ تو امام فخر الدین رازی نے اسی طرح 360 دلیلیں دے کر 360 دلیلیں شیطان کو دی، لیکن شیطان نے اس کو بھی رد کر دی۔ تو آپ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ اس وقت اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ تو آپ کے مرشد کامل اپنے علاقے دور دراز بیٹھ کر اپنے مریض کا حال دیکھ رہے تھے۔ تو اسی وقت آپ کے مرشد کامل نے فرمایا، اے فخر الدین رازی، تو کیوں نہیں کہتا کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ تو حضرات محترم، جب امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے شیطان کو کہا کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، تو جب امام فخر الدین رازی نے یہ کہا تو شیطان بھاگ گیا اور امام فخر الدین رازی کا ایمان بچ گیا۔ تو دیکھیے کہ مرشد کامل کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں کامل دل کے ہاتھ ہے تاکہ وہ ہمیں بخشوا بھی سکے۔ تو حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو بڑا فاسق اور فاجر تھا، تو جب وہ اس کو فوت ہو گیا تو امام شیخ فرید الدین اطہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا جب وہ فوت ہو گیا تو اس نے خواب میں کسی کو دیکھا کہ وہ کب جنت میں ہے۔ تو امام شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو جنت میں ہے۔ تو شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تو بڑا فاسق اور فاجر تھا، تو کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک دن کہیں جا رہا تھا تو آگے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ آ رہے تھے، تو ان کے ہاتھوں پر میں نے بوسہ دیا اور ان کا احترام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اسی وجہ سے بخش دیا اور مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو دیکھیں کہ اولیاء کاملین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا کتنا بڑا فائدہ ہے۔